سچائی کا کلام ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جب کائنات کی تخلیق ہوئی تو اس وقت جب نافرمانی کا عمل سرزد ہوا، اب ابلیس کا جو منصوبہ تھا کہ کسی طریقہ سے یہ تخلیق جو ہے، خدا کی یہ جو تخلیق ہے، اس کے اور خدا کے درمیان جدائی ہے۔ اس سارے ہزاروں سال کے عرصے میں جب ہم نگاہ کرتے ہیں کلام مقدس کو، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ہمیں بچپن سے ہی اس بات کا علم ہے کہ خدائے قدوس اپنے لوگوں کے ذریعہ سے بار کوشش کرتا رہا کہ ملاپ ہو جائے، وہ بچھڑا ہوا جو ہے، وہ نافرمان جو ہے، وہ توبہ کر کے واپس آ جائے۔ لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا، بلکہ ہر ایک دور میں خدا کے پیغمبروں نے یہ اعلان کیے کہ کوئی آئے گا جو اس گناہ آلودہ انسان کے کفارے کے لیے اپنا بدن دے گا۔ تو آج جب ہم اس عظیم دن کی یاد منا رہے ہیں جب مسیح یسوع صلیب پر لٹکا دیا گیا اور اس عہد کا، خدا کی اس خواہش کا عمل جو ہے وہ تکمیل کو پہنچا۔ اب جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت برس بھی ہمیں خدا کے عظیم خادم نے پڑھ کر سنائی۔ دیکھا ہے خدا کے کلام میں کہ میرا کھانا یہ ہے اور میرا کام یہ ہے کہ میں خدا کی باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ باپ کی مرضی یہ ہے کہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جب مسیح یسوع نے اپنی جان دے دی تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، سچائی کا کلام ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ ایک صوبے دار جو مسیح یسوع کو سزا دینے والے ہجوم اور انتظامیہ کو لیڈ کر رہا تھا، اس کے پاس اختیار تھا کہ ان سب کو سنبھالے جو یسوع کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور اس حکم پر جو بادشاہ کی طرف سے مسیح یسوع کے متعلق جاری کیا گیا فیصلہ سزائے موت کا، اس پر عمل درآمد کروائے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے مسیح یسوع کا فالور نہ تھا، وہ یسوع کا مخالف تھا، یعنی صلیب پر دینے کے عمل کو پورا کرنے والا۔ لیکن جب اس نے سنا، مقدس کلام میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ آئے باپ انہیں معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جب اس صوبے دار نے اور سب لوگوں نے یہ سنا کہ جس شخص کو چھیدا جا رہا ہے، جس شخص کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے ہیں، جب وہ زندہ ہے، اب زندہ شخص کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے جائیں، اس کے پاؤں میں کیل ٹھوکے جائیں، تو آپ بتائیں کہ اس کی حالت کیا ہو۔ یہ سنسار سے بھی بڑھ کر، کسی کو سنسار کرنے سے بھی بڑھ کر اذیت ہے۔ پھر ان
ساری اذیتوں کے بعد کہ اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا، چھید دیا گیا، ہاتھوں کو، پاؤں کو، جسم کو کوڑے لگائے گئے، تو مسیح یسوع آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ آئے باپ نے معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اب یہ بات صوبے دار نے دیکھی، جب مسیح یسوع نے جان دی تو لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ صوبے دار جو ہے اس نے کہا کہ میں اس کی ساری حالت جو صلیب پر دیکھی ہے اور میں نے جو اس کا عمل دیکھا ہے، میں نے جو اس کی فراخ دلی دیکھی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ لکھا ہے کہ اس صوبیدار نے اقرار کیا کہ میں جان گیا ہوں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب مسیح یسوع جو فرماتے ہیں کہ میرا کام یہ ہے کہ میں خدا کی مرضی کو پورا کروں، میرا کھانا یہ ہے کہ میں خدا کی مرضی کو پورا کروں۔ جب خدا کی مرضی کو پورا ہوتے ہوئے اس صوبیدار نے دیکھا تو وہی صوبیدار جو سزائے موت کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو وہاں پر ڈیوٹی دے رہا تھا، جس نے عمل درآمد کروایا، وہی کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ سنا ہے اس کے منہ سے میں جان گیا ہوں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ آئے خدا کے لوگ، آج اس یادگار موقع پر کہ ہم مسیح یسوع کی اس دکھ بھرے لمحات کی یاد میں جو ہے خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے وہ قربان ہوا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سب اس صوبیدار کی طرح خاص غور کریں کہ مسیح یسوع کی حالت جو ہے ہمارے گناہوں کے سبب سے اذیت سہنے کے بعد کیا ہوگا، اور ضرورت ہے کہ ہم بھی اعلان کریں کہ میں قبول کرتا ہوں۔ جس نے اذیت سہ کر اعلان کر دیا کہ ان کو معاف کر دے، میں اس کی معافی کے بدلے نجات یافتہ ہوا۔ اب میں عہد کرتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر کوئی خطا ہے، کسی جگہ پر کمزوری ہے، تو میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ سو خدا آج کے وسیلہ سے، آج کے موقع، اس کلام، اس کی گفتگو اور خداوند کا کلام جو ہم نے مؤثر طریقہ سے خدا کے خادم کے وسیلہ سے سنا ہے، اس کے وسیلہ سے ہم سب ڈھیروں برکت پائیں۔ یہ کلام ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل آئے۔ میں شکر گزار ہوں بھائی صابر صاحب کا، پاسٹر خالد صاحب کا، آپ صاحب کا، کہ یہاں پر خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان خدا کے کلام کی گفتگو کروں، کیونکہ خدا کے مذبح پر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ خدا کے منہ کی باتیں جو ہیں کوشش کی۔ آمین۔